أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمایہ پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک سے سب کو محفوظ رہنا چاہیے ہے، اور انسان اگر صبر نہیں کرتا ہے تو کبھی کبھی نوبت شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس کے بیٹے کی تعزیت کے سلسلے میں تحقیق فرمایا، اما بعد، اللہ جل جلالہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کرامت کرے، اس مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، کیونکہ بے صبری تمہارے اجر کو ضائع کر دے گی اور کل بروز قیامت اپنی مصیبت پر ملنے والے ثواب پر اظہار پشیمانی کرو گے۔ جب تم اس کے ثواب کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ملنے والے ثواب کے مقابلے میں مصیبت بہت ہی کم اور چھوٹی تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بے صبری کا اظہار ہاتھ سے نکل جانے والی چیز کو واپس نہیں پلٹا سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حسن قضا کو بدل سکتا ہے، لہذا بیٹے کی موت کا غم اب ختم ہو جانا چاہیے۔ والسلام۔ اشعث بن قیس کو اس کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اشعث، اگر تم اپنے بیٹے کی موت پر رنج و ملال کرو تو یہ خون کا رشتہ اس کا سزاوار ہے، البتہ اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے۔ اے اشعث، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی، اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار رہو گے، اور اگر چیخے چلائے پھر بھی حکم قضا جاری ہو کر رہے گا، مگر اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ تمہارے لیے بیٹا مسرت کا سبب ہوا، حالانکہ وہ ایک زحمت اور آزمائش تھا، اور تمہارے لیے رنج و اندوہ کا سبب ہوا، حالانکہ وہ مرنے سے تمہارے لیے اجر و رحمت کا باعث بنا۔ یہ سورہ کافی کی جلد 3 صفحہ 261 پر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔